السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شبلی شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں شبلی ٹی وی۔ آج کی میری ویڈیو بنانے کا سب سے اہم مقصد تو یہ تھا کہ الحمدللہ اللہ پاک ہر سال رمضان المبارک میں توفیق دیتا ہے عمرہ پہ جانے کی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی۔ تو ہمارے ساتھ تقریباً ہمارے دوست احباب جاتے ہیں، 25-30 لڑکے ہمارے ساتھ جاتے ہیں۔ مین ان کے لیے تھی، لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا بھر سے جو بھی جاتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیارت کے لیے، تو ان کو کچھ آداب بتانے تھے زیارت کے جو مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا لازم دوسروں تک شیئر کرنا چاہیے۔ بلغوا عنی ولو آیا، دوسروں تک پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو۔ تو اسی لیے میں نے کہا معاہدہ شریف پہ حاضری کا چند آداب آپ کو بھی بتائے جائیں جو ہمیں آتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے، ہم معاہدہ شریف پہ یا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری سے پہلے یا مدینہ شریف جانے سے پہلے سفر میں، پورے سفر میں بات چیز سے بچیں اور پورے سفر میں درود پاک کا ذکر کرتے رہیں، درود پاک بار بار پڑھتے رہیں، ورد کرتے رہیں درود پاک کا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مسجد نبوی شریف میں داخلہ کیسے کرنا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے سے پہلے آپ مسجد کے بالکل پاس جا کے آپ سب سے پہلے دعا پڑھیں، نویت سنت الاعتکاف، یعنی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ مسجد میں آپ نے 1 گھنٹہ رہنا ہے، 2 گھنٹہ رہنا ہے، تو یہ سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں یا کوئی بھی مسجد ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اگر آپ کو نہیں یہ آتی تو آپ دوسری شارٹ دعا پڑھ سکتے ہیں جو ریگولر عام یوز ہوتی ہے، وہ دعا یہ ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ٹھیک ہے، کئی مسنون دعائیں ہیں جس طرح یہ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل علینا ابواب رزقک۔ تو ان میں سے سب سے پہلے جو میں نے پڑھی ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں صلاۃ والسلام بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ تھی دعا مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے کی۔ اب آپ داخل ہو چکے ہیں مسجد نبوی شریف میں، اب آپ نے حاضری دینی ہے معاہدہ شریف پہ۔ تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے سے پہلے صدقہ کیجئے حسب توفیق، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بارگاہ مآب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کا ایک آداب ہے، ایک ادب ہے، ایک اصول ہے کہ آپ صدقہ دیجئے۔ اسی طرح صدقے کا حکم قرآن پاک میں بھی آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جانا چاہتے ہیں تو پہلے صدقہ کیجئے۔ بعد میں یہ منسوخ ہو گیا تھا، لیکن بہتر عمل یہی ہے، آپ صدقہ کیجئے۔ پھر اب آپ مسجد نبوی شریف میں جا کے کوئی بھی مسجد میں داخل ہوں، اس مسجد میں جانے کے بعد تحیۃ المسجد 2 رکعت کم سے کم پڑھیں۔ تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد اب مسجد نبوی شریف کے کسی گوشے میں اکیلے بیٹھ کے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان آتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو درود پاک نہیں بھی آتا، کوئی لمبا درود، جیسے درود پاک بہت سارے ہیں جس میں درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح دوسرا درود پاک یہ بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی درود پاک ہے۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بیسٹ یہ ہے مسجد نبوی شریف میں آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ والا درود پاک آپ سب کو ایزیلی آتا ہے، تو یہ درود پاک پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ کثرت سے۔ اب مسجد نبوی شریف کے کسی گوشہ میں بیٹھ کے درود پاک سے اپنی زبان کو تر کیجئے۔ پھر اب آپ داخل ہوں معاہدہ شریف کے لیے، زیارت کے لیے۔
اب زیارت کے لیے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں جوتا ایسے بلند کیا ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے سلام پیش کر رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ ادب کے خلاف ہے. جوتا باہر اتار کے جائیں، جوتا باہر میں شیلف ہے اس میں رکھیں، آپ کا جوتا بحفاظت ادھر رہے گا. آپ مودبانہ طریقے سے ادب سے آپ حاضر ہوں، نظر نگاہ نیچی، ہاتھ دونوں باندھ لیں ایسے. اب آپ جائیں اور کسی کو دھکے وغیرہ نہ دیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. ادھر میں جا کے اپنی دنیاوی باتیں نہ کریں، اور لوگ ادھر جا کے ویڈیوز بناتے ہیں تو یہ بھی نہ کیجیے. ادب سے آپ انٹر ہوں، جا کے آپ درود پاک پڑھیں. اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے معاجہ شریف پہ. ادھر آپ جائیں گے، ایسے آپ جا رہے ہیں تو اس ہاتھ پہ سب سے پہلا سوراخ بنایا ہوا جالی میں، تو اس پہ اوپر لکھا ہوگا، انہوں نے لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو اس جالی پہ آپ نے کھڑے ہو کے، وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے مقابل بنائی ہوئی ہے انہوں نے. ادھر آپ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں. درود پاک جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، صلاۃ والسلام پڑھنا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام سے یہ بھی مروی ہے، آپ پڑھتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد انک عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اشہد انک قد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده فجزاكم الله خير الجزاء عنا وعن جميع المسلمين. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچا دیا، اور انسانیت کی خیر خواہی کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا. اور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کی کوشش کا حق ادا کر دیا، یعنی آپ نے دین پھیلانے کی جتنی کوشش تھی آپ نے تمام کا حق ادا کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہماری طرف سے اور تمام انسانوں مسلمانوں کی طرف سے. یہ جو میں نے پہلے پڑھا اس کا یہ ترجمہ تھا. اب اس کے بعد آپ تھوڑا سا 2 قدم آگے چلیں گے. ساتھ ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. ادھر بھی جالی پہ انہوں نے سوراخ رکھا ہوا ہے، آپ کے چہرہ مبارک کے مقابل ہے وہ سوراخ. اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. تو اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ درود پاک پڑھ لیا، درود و سلام پیش کر دیا اپنا. اور آپ نے جس نے کہ آپ کو کہا دعا کے لیے یا درود پاک کے لیے کہ ادھر جا کے ہمارا سلام پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لازمی ان کا سلام پیش کیجئے گا، نہ بھولیے گا. اور جو جائے میری یہ ویڈیو دیکھ کے میرا بھی سلام لازمی پیش کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد اب آپ نے سلام پیش کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اس کا طریقہ بھی یہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خلیفۃ المسلمین ابا بکر الصدیق خلیفۃ رسول اللہ وزیر رسول اللہ مشیر رسول اللہ. یہ الفاظ ہیں، آپ یہ پڑھ کے سلام پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی آپ یہی الفاظ پڑھ کے سلام پیش کیجئے، یا سیدی یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے ہو گیا. اب ادھر میں جگہ کم ہوتی ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، کراؤڈ بہت زیادہ ہے، تو آپ ادھر سے باادب باہر تشریف لے جائیں. باہر نکلتے ہوئے پھر دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اب آپ باہر آ کے آپ کو اندر میں صحیح دعا مانگنے کا موقع نہیں ملا، رش تھا، شرطے کھڑے نہیں ہونے دیتے. اب باہر آپ آئیں معاجہ شریف کے یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گنبد خضرا اس کی طرف، اب ادھر آ کے اب بیت اللہ کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے آپ تسلی سے دعا مانگیں. اب آپ لمبی دعا مانگیں. آپ درود شریف پڑھ کے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی قبر مبارک کی زیارت کر کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آئے ہیں، اب اس سے بہتر اور کیا موقع ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا؟ اب خوش الہانی سے دعا مانگیں، گڑ گڑا کے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، کوئی میرے سے کوئی غلطی ہوئی اس میں کہنے میں، کوئی لفظوں کی غلطی ہو گئی تو برائے کرم مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی میں اٹیچمنٹ ساتھ میں یہ بھی کرتا جاؤں، لوگ اس کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں، ریاض الجنہ کے بارے میں۔ ریاض الجنہ کیا؟ ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس کو کہا جاتا ہے، ادھر سے آپ کے منبر تک کی جگہ، ساری جگہ ریاض الجنہ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ ریاض الجنہ، میرے حجرہ یا میرے گھر کے اور منبر کے درمیان کی تمام جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس میں جا کے آپ نے نفل پڑھنے ہیں، جتنے نفل پڑھ سکیں، اس کے علاوہ آپ ادھر جا کے دعا کریں۔ دوسرا، اکابرین یہ دعا بتاتے ہیں، بزرگ اولیاء کرام ولی اللہ سب یہ دعا بتاتے ہیں کہ ادھر جا کے آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے، یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ادھر داخل کر لیا، آپ نے یہ جنت میں داخل کر لیا، یہ جنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا یہ جنت کا باغ ہے تو یہ جنت ہے۔ تو اب یا اللہ آپ نے جب ہمیں جنت میں داخل کر لیا، ہمیں دوبارہ جنت سے نہ نکالیے گا۔ اب آخرت میں بھی ہمیں بغیر حساب کتاب، جیسے ادھر جنت میں ہم داخل ہو چکے بغیر حساب کے، یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے گا۔ یہ دعا لازمی کیجیے گا۔ ریاض الجنہ میں اس کی نشاندہی کی ہوئی ہے، باقی مسجد میں ریڈ کلر کے کارپیٹ ہے، ریاض الجنہ میں گرین کلر کے کارپیٹ ہیں۔ گرین کلر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل گرین ہو، جیسا کدو شریف کا کلر ہوتا ہے اس قسم کا کلر ہے، وہ پینٹ کیا ہوا ہے۔ یہ کارپیٹ ہوتا ہے، یعنی پینٹ سے مراد کارپیٹ میں ڈیزائننگ ہے، تھوڑا گرین کلر کا ہے، وائٹ بھی ہے، بلیک بھی ہے، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ستون ہے، ستون تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، ہر ستون پہ لکھا ہوا ہے اسطوانِ حنانہ، اسطوانِ وفود، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ ان چیزوں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ ریاض الجنہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور براہ کرم میں آپ سے دوبارہ التماس کرتا ہوں، کسی بھی جگہ پہ بے ادبی نہ کیجیے گا۔ اس کے بارے میں اب سورۃ حجرات ترجمے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا بے ادبی کس کس چیز میں شامل ہوتی ہے، کیا آپ کون سا عمل کر سکتے ہیں جس سے آپ بچ سکیں بے ادبی سے۔ یعنی آپ ادھر مین یہی ہے، درود پاک پڑھتے رہیں، اس سے آپ بے ادبی سے بچے رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگر جو کچھ اور پوچھنا ہوگا ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارا ٹی وی شبلی ٹی وی لازم سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ، اللہ حامد و ناصر۔